السلام علیکم جی، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں احمد ہوں۔ فواد چودھری صاحب کا ایک انٹرویو دیا انہوں نے بی بی سی کو، تو بڑا دبنگ انٹرویو دیا۔ ایک انٹرویو ہوا تھا اسحاق ڈار کا اور ایک انٹرویو ہوا ہے فواد چودھری صاحب کا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ تیاری اسحاق ڈار کی تھی لیکن ایگزام میں فواد چودھری آئے، کچھ ایسا ہی سین ہوا ہے بی بی سی کے ساتھ۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان کے کچھ سرخے صحافی کچھ سرخے جاگ گئے ہیں جو آئے دن آرمی پر، آئے دن آئی ایس آئی پر، اداروں پر بکواس کرتے ہیں۔ تو اس پہ میں ڈیٹیل میں بات کرتا ہوں۔ تو شروعات کرتا ہوں میں پہلے جو انٹرویو دیا فواد چودھری صاحب نے بی بی سی کو۔ ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے کہ فواد چودھری صاحب کا ایک انٹرویو آیا بی بی سی نے نا، ہاٹ ٹاک کے نام سے ایک ہوتا ہے ان کا پروگرام جس میں وہ انٹرویو کرتے ہیں۔ تو پہلے ایک دفعہ سے ہوا تھا انٹرویو اسحاق ڈار کا۔ تو بیسیکلی تو وہ انٹرویو کرنا چاہ رہے تھے نواز شریف صاحب کا، تو وہ تو آئے نہیں کیونکہ ان کے پاس سوالوں کے جواب نہیں ہوتے، تو اس کی جگہ پر آئے اسحاق ڈار صاحب۔ تو اسحاق ڈار صاحب جب سوالوں کے جواب دے رہے تھے تو کافی کنفیوز کیا اس نے، اور اسحاق ڈار صاحب کے پاس کچھ سوالوں کے جواب نہیں تھے جو انہوں نے پوچھے، تو وہ اس پر خاموش رہے۔ میڈیا پر کافی یہ بات ہائپ دی گئی اس چیز کو جو اسحاق ڈار کا انٹرویو کیا گیا اس حوالے سے، کہ وہ اس طرح کلیریفائی نہیں کر سکے، ان کے سوالوں کے جواب نہیں دے سکے۔ تو اسی طرح پھر جب فواد چودھری صاحب کو، پہلے میں اس کا فواد چودھری کے انٹرویو کہنے سے پہلے آپ کو ایک کلیئر کر دوں، آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ اسرائیل کے وزیر خارجہ ہیں نا، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا پاکستان کے حوالے سے، پاکستان کو ٹانٹ کرتے ہوئے انہوں نے ایک ٹویٹ کیا کہ آپ شیشے کے گھر میں رہتے ہوئے دوسروں کے گھر میں پتھر نہ ماریں، یہ پتھر آپ کے گھر میں بھی آ سکتے ہیں۔ یوں کہہ لیں کہ واضح طور پر انہوں نے ایک دھمکی دی پاکستان کو۔ اسرائیل کے وزیر خارجہ نے انہوں نے ایک ٹویٹ کیا جس پر انہوں نے بڑا طنز کیا پاکستان، بیسیکلی یہ طنز کیا پاکستان پر کہ آپ شیشے کے گھر میں رہ رہے ہیں، اگر آپ کسی کو پتھر ماریں گے تو یہ پتھر آپ کے گھر آئیں گے، اور آپ کا تو گھر بھی شیشے کا ہے۔ تو اس پر فی الحال تو ہماری وزارت خارجہ کی طرف سے خاموشی ہے، ان کی طرف سے کسی بھی قسم کا کوئی جواب نہیں آ رہا۔ تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح پاکستان نے مسئلہ فلسطین اٹھایا، کس طرح یہ مقدمہ لڑا پوری دنیا میں جا کر، خاص طور پر یونائٹڈ نیشن میں جا کے، کس طرح بڑے دبنگ انداز میں شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ فلسطین کا مقدمہ لڑا، اور کس طرح ان کو حق دلانے کی بات کی گئی، اور انہوں نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ ان پر ایک انویسٹیگیشن کی جائے کہ انہوں نے یہ جو کارروائی کی ہے فلسطین کے ساتھ زیادتی کی ہے اسرائیل نے، اس پر ایک انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ تو بالکل اسی طرح یہ مطالبہ پاکستان کا مان لیا گیا، اللہ پاک نے عزت رکھی پاکستان کی، تو یہ اس کو یروشلم نے بھی رپورٹ کیا، جو کہ ہمارے لیے ایک بڑے فخر کی بات ہے کہ پاکستان نے اس کا مسئلہ اٹھایا، پاکستان نے یہ مطالبہ کیا کہ اسرائیل پر انویسٹیگیشن کی جائے باقاعدہ۔ تو 11 دن تک اس نے جو جنگ جاری رکھی حماس پر، فلسطین پر، غزہ میں جو جنگ جاری رکھی 11 دن تک جو رہی، تو اس پر ایک ڈیٹیل انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ اسرائیل نے ایسا کیوں کیا، کس لیے کیا، ان سوالوں کے جواب تلاش کیے جائیں اور اسرائیل پر پابندیاں لگائی جائیں۔ تو جس طرح پاکستان نے مقدمہ لڑا فلسطین کا اسرائیل کے خلاف، تو اسرائیل نے خیر وار تو کرنا تھا، اسرائیل کو غصہ تو تھا، وہ ڈائریکٹ نہیں کر سکا تو انڈائریکٹ کی صحیح، وہ ڈائریکٹ تو پاکستان پر وار نہیں کر سکتا، تو اس نے اپنا بدلہ لینا تھا۔ آپ نے دیکھا کہ کس طرح پاکستان میں سوشل میڈیا پیج کو پروموٹ کیا گیا، کس طرح وہ فیس بک پیج ایک آیا اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا، اور ان کی طرف سے وہ فالو بھی کیا ہوا تھا، لائکس بھی کیا ہوا تھا، اور لوگوں نے اس کو رپورٹ کیا جب پتہ چلا کہ یہ پاکستان کے اندر سے یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں، اور یہ ان کی ایک باقاعدہ طور پر کمپین تھی اسرائیلین کی طرف سے۔ اب بالکل اسی طرح ایک اور اٹیک کیا انہوں نے، اور وہ اٹیک اس طرح سے کیا کہ ایک ٹویٹ کیا وزارت خارجہ کی طرف سے کہ پاکستان خود تو سونے کے گھر میں، یعنی کہ شیشے کے گلاس میں رہ رہا ہے، تو اس طرح دوسروں پہ تنقید نہ کرے، چیمپئن آف ہیومن رائٹس بننے کی کوشش نہ کرے پاکستان۔ یہ بات کہی وزارت خارجہ کی طرف سے کہی گئی، اسرائیل کے وزارت خارجہ کی طرف سے یہ ٹویٹ ہوا کہ پاکستان چیمپئن جو بن رہا ہے انسانی حقوق کا، یہ خود شیشے کے گھر میں رہ رہا ہے، تو اس کو سوچنا چاہیے، مطلب کہ ایک دھمکی دی گئی۔ اس کے ساتھ ہی اب میں آتا ہوں انٹرویو کی طرف۔ اب وہ ایک طرف سے ان کا ٹویٹ، دوسری طرف سے ساتھ ہی ایک ہارٹ ٹاک میں فواد چودھری کا انٹرویو لینا، تو آپ کو سمجھنا یہ چاہیے کہ یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں بیسیکلی۔
تو ایک تو اس کے ساتھ ان کو انٹرویو جب لیا، انٹرویو میں ان سے 2-3 جو سوال مین پوچھے میں ان کو ڈسکس کرتا ہوں۔ پہلا تو سوال ان سے پوچھا گیا کہ فواد چودھری صاحب سے کہ آپ کے ملک میں صحافت آزاد نہیں ہے، صحافیوں کو مارا جاتا ہے، صحافیوں کو گھر میں گھس کے مارا جاتا ہے، تو صحافت آزاد نہیں ہے۔ آپ کی اسٹیبلشمنٹ، جو آپ کے فوجی ادارے ہیں، جو آپ کی فوج ہے، ISI، انہوں نے ڈائریکٹ نام لیا کہ آپ کی ISI جو ہے وہ صحافیوں کو مارتی ہے، لوگوں کو مارتی ہے، تو کیوں نہیں آزاد؟ آپ اس پہ کیا کام کر رہے ہیں؟ آپ نے اس پر کام کیا۔ تو فواد چودھری صاحب نے کسی حد تک اچھا ڈیفینڈ کیا اور اتنا برا بھی ڈیفینڈ کیا، لیکن انہوں نے جواب بڑا تگڑا دیا۔ اس لحاظ سے جو ہے نا ڈیفینڈ، ایک نہ اس کو آپ برا کہہ سکتے ہیں، نہ اس کو آپ بہت زیادہ اچھا کہہ سکتے ہیں، لیکن جو جواب دیا وہ بہت اچھا جواب دیا فواد چودھری کی طرف سے۔ جو انہوں نے جواب دیا، انہوں نے کہا کہ فرسٹ آف آل تو اس پر انویسٹیگیشن جاری ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جو صحافیوں پر اٹیک ہوا، یہ جو ابھی اسد طور ہے کوئی، اس پر اٹیک ہوا، صحافی ہے کوئی جو بیسیکلی آرمی کے خلاف، جو ہے اداروں کے خلاف اکثر اوقات بکواس کرتا رہتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ابھی تو اس پر انویسٹیگیشن چل رہی ہے، ابھی تو ہمارے پاس یہ معلومات نہیں آئی کہ اس کا ذمہ دار کون ہے، تو آپ نے یہ کس طرح سے اس کو ایک ادارے کو ذمہ دار ٹھہرا دیا؟ کیسے آپ نے ایک ادارے پر الزام لگا دیا؟ ابھی تو انفارمیشن، ابھی تو یہ اس چیز کا جائزہ نہیں لیا گیا، ابھی تو اس کا جو ذمہ دار ہے وہی نہیں سامنے آیا کہ ہے کون، ہمارے انٹرنل معاملہ ہے، آپ کو اس چیز کی رپورٹ کیسے پہنچ گئی؟ آپ نے کیسے یہ پہچان لیا کہ یہ ISI نے کروایا؟ تو اس پر وہ صحافی جو ہے وہ بڑا خاموش ہوا، اس نے اس کو بات بدلنے کی کوشش کی۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ آپ کے ملک میں صحافیوں کو مارا جاتا ہے، آزادی نہیں ہے، صحافیوں کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے۔ تو فواد چودھری نے بڑا خوبصورت جواب دیا، انہوں نے کہا کہ صحافی تو نہیں، لیکن یہ ماضی میں اگر دیکھیں تو پاکستان میں ہر وہ صحافی تو دور کی بات ہے، پاکستان میں شہری بھی محفوظ نہیں تھا۔ کچھ وقت تھا ماضی میں جب ہم دہشت گردی کی جنگ لڑ رہے تھے، تو ایک شہری نے بھی قربانی دی ہے، کہ ہماری جو سٹیزن ہیں انہوں نے بھی قربانی دی، تو آپ ایک صحافی کی بات کیسے کر سکتے ہیں؟ جو شہریوں نے قربانیاں دی ہیں وہ آپ کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں؟ صحافت کیوں نہیں آزاد؟ اس کے ساتھ ہی دیکھیں، اب پاکستان کے لحاظ سے اگر دیکھیں تو جتنی اس کی پاپولیشن ہے، اس سے بڑا حجم ہے، اس سے بڑا جو والیوم ہے میڈیا کا، وہ والیوم، اس سے بڑا والیوم میڈیا کا ہے، اس سے بڑا حجم جو ہے نا وہ میڈیا انڈسٹریز کا ہے، میڈیا انسٹیٹیوشن کا ہے۔ اب ایک بات نوٹ کریں کہ انہوں نے باقی تو سوال کیے کہ آپ یہ کر رہے ہیں، کیا انہوں نے سوال یہ کیا کہ عمران خان صاحب کرپشن کر رہے ہیں؟ کیا انہوں نے سوال کیا کہ آپ آپس میں لڑ کیوں نہیں رہے، آپس میں لڑ رہے ہیں، آپس میں اپنی جنگ کیوں نہیں ختم کر رہے، آپس میں جو پہلے لڑتے تھے وہ پہلے اب کیوں نہیں لڑ رہے، اب تو آپ مل جل کر کام کریں؟ اس پر اس نے سوال نہیں کیے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے بات کی طلعت حسین کے حوالے سے، تو فواد چودھری نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہماری حکومت آنے سے بہت عرصہ پہلے میں نے اس کو طلعت حسین کو سننا بند کر دیا تھا، کیونکہ اس کی رپورٹنگ میں مجھے وہ کریڈیبلٹی نظر نہیں آئی جو ایک فیئر اینڈ ایکوریٹ کریڈیبلٹی ہوتی ہے ایک رپورٹر کے اندر، تو وہ مجھے نہیں نظر آئی، تو میں تو اس کو کریڈیبل سمجھتا نہیں ہوں، تو میں نے تو اس کو سننا چھوڑ دیا ہوا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی بات بدلی۔ اب دیکھیں آپ، پاکستان میں وہ سرخی، اب بات ہوئی اسرائیل پر، تو صحافت پر بات ہوئی، تو یہ بات نہیں ہے کہ پاکستان میں صحافت سیو ہے یا نہیں، کچھ جو غلط ہے وہ غلط ہے، جو صحیح ہے وہ صحیح ہے۔ اس طرح مارنا کسی کو، اس طرح کسی کے ساتھ ظلم کرنا، یہ بھی غلط ہے، ہم اس کو بھی کنڈیم کریں گے، لیکن صحافت میں وہ معیار نہیں رہا۔ اب آپ دیکھیں کہ کس طرح سے جو سرخے ہیں وہ جاگ رہے ہیں۔ حامد میر صاحب کو دیکھ لیں آپ، حامد میر جن کو جو اپنے آپ کو بڑے صحافی کہلاتے ہیں، ان کا آپ کریڈیبلٹی دیکھیں، کس طرح آرمی کے خلاف وہ بکواس کر رہے ہیں، اور کس طرح آرمی کے خلاف وہ باتیں کر رہے ہیں، آرمی کے خلاف کہ ہم گھر میں تو نہیں گھس سکتے، لیکن آپ کے گھر میں جو ہو رہا ہے وہ ہم میڈیا پہ دکھا سکتے ہیں کہ کون کس کے گھر گیا، کون کس کے گھر نہیں گیا۔ آپ نے دیکھا کہ کس طرح وہ احتجاج کرتے ہوئے۔ اس کے ساتھ ہی طلعت حسین نے ایک ٹویٹ کیا کہ فواد چودھری جو ہیں انہوں نے انٹرویو دیتے ہوئے جو فیکٹس اینڈ فگر ہیں وہ غلط رکھے ہیں۔ ایک انفارمیشن منسٹر کے پاس جو فیکٹس اینڈ فگر ہیں وہ غلط ہیں۔ آپ ایک صحافی جو کہ بیسیکلی ایک پارٹی سے بلانگ کرتے ہیں، آپ کے پاس فیکٹس اینڈ فگر وہ ٹھیک ہیں، آپ کی پارٹی کے خلاف بات نہ کی جائے تو فیکٹس اینڈ فگر بالکل ٹھیک ہے، اگر آپ کی پارٹی کے خلاف بات کی جائے تو فیکٹس اینڈ فگر غلط ہیں۔ تو یہ معیار ہے۔ اگر صحافی ایسے ہوں گے تو کریڈیبلٹی کہاں سے آئے گی؟ آپ خود سوچیے اس چیز کو کہ جب صحافت میں اس طرح کی کریڈیبلٹی ہوگی، اس طرح کی ایکوریسی ہوگی، تو صحافت ایک معیار پہ کیسے اترے گی؟ تو باتیں تو ہوں گی
بات تو لوگ کریں گے کہ جہاں پہ آپ غلط ہیں، جہاں پہ آپ صحیح ہیں تو بات تو کریں گے. کس طرح آپ دیکھیں کہ پاکستان میں وہ لوگ جن کا انٹرسٹ پاکستان سے زیادہ اسرائیل میں ہے، جن کا انٹرسٹ پاکستان سے زیادہ انڈین میں ہے، اب وہ ٹویٹ کر رہے ہیں، ساتھ اٹیچ کر رہے ہیں، کس طرح سے پاکستان کے اداروں کے خلاف اور پاکستان کے خلاف بکواس کرنا ہے. یہ آپ کو میڈیا پہ واضح طور پر نظر آئے گا. آپ کو نظر آئے گا کہ کون پاکستان کے ساتھ کتنا مخلص ہے اور کون اس کے ساتھ اس پر جان نچھاور کرنے والا ہے. یہ آپ لوگ خود دیکھیے گا، میڈیا پہ آپ کو نظر آئے گا ان کے الفاظ میں. ہوپ فلی آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. رکھیے گا اپنا ڈھیر سارا خیال اور اپنے اس چینل کا بھی. مجھے دیجیے گا اجازت. خدا حافظ.